ہمارے ہاں بہت زیادہ توحید کے جو دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، وہ بھی بس چند قسم کی توحید کی جو اقسام ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور شرک کی بھی چند اقسام ان کے سامنے۔ قبر پرستی شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کسی کو ندا کرنا، دعا کرنا شرک، یہ تو معلوم ہے۔ باقی یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ساورن ماننا، شرک سب سے بڑا شرک۔ لہو ملک السماوات والارض۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی طرح سورہ حشر کے آخر میں جو سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اللہ کے اسماء کا، 3 آخری آیات جو ہیں ان 10 صورتوں میں، جیسے یہ 6 آیات انتہائی اہم ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں فلسفیانہ بحث، اسی طریقے سے سورہ حشر کی آخری 3 آیات اس میں جو گلدستہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا آیا ہے وہ پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ ایک سیکوینس میں کس شان کے ساتھ، کس پرجلال انداز میں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ تمام شان کرن اشارہ کر رہی۔ کبریائی اس کے لیے ہے۔ ہاں دنیا میں فساد ہے، بغاوت ہے، پوری کائنات میں اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا حکم چل رہا ہے۔ اس زمین پر فساد ہوا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہاں حاکمیت کا مدعی کبھی فرعون بن کر بیٹھ جاتا تھا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کبھی کوئی نمرود دعویٰ کر دیتا تھا یہ تمام تبابعہ ہوں، یہ یمن کے بادشاہوں کا تھا۔ یہ سب کیا تھے؟ یہ خدائی کے دعوے دار تھے۔ نمرود نے تو حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا باقاعدہ، میں خدا ہوں۔ آج جو ہے وہ خدائی وہ تقسیم کر دی گئی ہے عوام کے اندر، بھئی تم بھی خدا، میں بھی خدا، ہم بھی خدا، وہ بھی خدا۔ ہاں اپنی خدائی کو ووٹ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو منتقل کر دیں گے، اور پھر وہ جو ہمارے ہوں گے نمائندے، وہ جو چاہیں قانون سازی کریں۔ پارلیمنٹ ساورن، حاکمیت پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے، دے کین ڈو اینی تھنگ۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے جو بڑے سے بڑے موحدین کے نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے توحید کا، لیکن یہ توحید یہ نہیں جانتے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے۔ الملک القدوس العزیز العلیم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اول تو یہ کہ دونوں جگہ پر پہلا لفظ الملک آیا ہے، اور پھر جو دوسرے بھی اسماء آئے ہیں وہ بھی زیادہ پوائنٹ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اسی شان کی طرف۔ تو لہو ملک السماوات والارض، زمین پر اگر کوئی اور دعوے دار ہے تو وہ باغی ہے، اور جو اللہ کا وفادار ہے اس پر فرض ہے کہ اس بغاوت کے خلاف اس کو فروغ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ورنہ وہ بھی باغی شمار ہوگا۔ جو باغیوں کی حکومت تسلیم کر لیں وہ خود باغی ہیں، ایبیٹرز ہیں، بغاوت میں ایبیٹرز ہیں۔ الا یہ کہ ایک شخص اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بدل دے، تو رہے تو صحیح وہاں انڈر پروٹیسٹ رہے، ایسے رہے جیسے کہ جیل میں انسان ہوتا ہے، ایسے رہے جیسے مچھلی جو ہے پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے، اور وہ اپنی ہر امکانی کوشش کرتا رہے، کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش کرتا رہے کہ اس باطل کی حاکمیت جو ہے، انسانی حاکمیت کا نظام ختم ہو اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو۔ اور یہ چیز دیکھیے کہ ہم سے پہلے حضور سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے جو اس کا مقام ہے، نماز کا جو لازمی حصہ ہے، جس کو کہا ہی گیا الصلاۃ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اسی طرح ان کے ہاں لارڈس پریئر ہے، خدا کی جو دعا ہم کرتے ہیں خدا کے لیے، وہ کیا ہے؟ اس میں الفاظ ہیں، Thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت آئے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسی کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پر فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو مسلمانوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 صورتیں مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن کا اہم ترین حصہ ہیں، اور اس میں سے ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے